Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Aisha Asad and welcome to my YouTube channel सेहत की बात. आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी वो है स्टेरॉयड इंजेक्शन इन प्रेगनेंसी, जिसे आप लोग आम ज़ुबान में लंग मैच्योरिटी के इंजेक्शन कहते हैं, लंग ग्रोथ के इंजेक्शन भी कहा जाता है इसको. तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये स्टेरॉयड्स हैं क्या और इसे लगाना क्यों ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो जाए, और जो बार बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं स्टेरॉयड के इंजेक्शंस को लेकर, वो जितनी भी कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में है वो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी. सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि स्टेरॉयड्स हैं क्या. स्टेरॉयड्स जो हैं हमारी बॉडी में नेचुरली एक हार्मोन्स होते हैं और केमिकल मैसेंजर के तौर पे वर्क करते हैं, और इनके मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं और स्टेरॉयड्स के मुख्तलिफ़ इक़साम हैं. तो ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे स्टेरॉयड्स बुरे होते हैं, कि लेकिन जो हमारी बॉडी में नेचुरली स्टेरॉयड्स प्रेजेंट हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं, उनका तो चलें कोई ना कोई मकसद है. बुरा ये तब समझा जाता है जब एक्सोजीनस मतलब बाहर से लिए जा रहे होते हैं और बिल्कुल हार्मफुल तरीके से हाई डोजेज़ में या लॉन्ग टर्म यूज़ इनका हो जाए, तो फिर इनके नुकसानात बहुत सीवियर होते हैं. बाकी अगर हम स्टेरॉयड्स के ऊपर मज़ीद बात करें तो तकरीबन बहुत सी मेडिकेशंस में ये स्टेरॉयड्स शामिल होते हैं और इनके बहुत से बेनिफिट्स हैं. स्पेशली जो डर्मा की फ़ील्ड है उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ों में स्टेरॉयड शामिल हैं और इनके बहुत से बेनिफिट हैं और लोगों को फ़ायदा भी हासिल हुआ है. मसला सिर्फ तब आता है जब हम लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और बिल्कुल ही हाई डोजेज़ में और बहुत ही लंबे अरसे तक लॉन्ग टर्म इसका यूज़ हो जाता है, तो फिर हमें स्टेरॉयड के बहुत से सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं. अब हम ये तो एक बेसिक बात थी जो स्टेरॉयड्स के हवाले से मैं आप सबको समझाना चाहती थी. अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें क्यों इनकी नीड है. तो देखिए, प्रेगनेंसी में सबको स्टेरॉयड इंजेक्शंस की नीड नहीं होती है. ये एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है और मैंने देखा है कि औरतें ख़ुद कह के ये इंजेक्शन लगवा रही होती हैं कि नहीं, फ़लाँ डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं, वो ख़राब डॉक्टर है, एंड दे विल गो टू सम अदर डॉक्टर, और या फिर किसी क्वैक के पास चली जाएंगी और वहाँ से लिखवा कर, या कुछ नहीं तो मेडिकल स्टोर वालों से लिखवा के लोग लगवा रहे हैं. तो ये होता है गलत इस्तेमाल. यूज़ किसे करना चाहिए, मतलब किनको इनकी ज़रूरत है, वो उन्हें ज़रूरत है जिनकी प्री मैच्योर बर्थ की हिस्ट्रीज़ रही हों या जिनमें प्री मैच्योर डिलीवरी का ख़तरा हो. मतलब प्री मैच्योर मेडिकली हम उन डिलीवरीज़ को कहते हैं जो अपने वक्त से पहले हो जाएं. और अपना वक्त कौन सा होता है? 36+6, मतलब आप लोग अगर आम ज़ुबान में मैं समझाऊँ तो 37+ वीक्स से जो डिलीवरीज़ होती हैं वो सब प्री मैच्योर में कंसिडर होती हैं. अब इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, कुछ अर्ली प्री मैच्योर हैं, कुछ लेट प्री मैच्योर हैं. तो इन डिलीवरीज़ में स्टेरॉयड इंजेक्शंस की नीड होती है. या फिर कोई ऐसी खातून है जिनकी पहले इस तरीके की हिस्ट्री रही है, या अभी उनकी ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी चल रही है, उन्हें डायबिटीज़ है, उन्हें हाइपर टेंशन है, मतलब बीपी का मसला है, या कोई और मसला है जिसमें डॉक्टर को इस चीज़ का इल्म है कि हो सकता है हमें इन्हें वक्त से पहले डिलीवर करवाना पड़े या इनका सी सेक्शन करना पड़े, या अचानक से कोई ऐसा मसला हो गया जैसे दर्द लग गए प्री मैच्योर, या पानी छूट गया है और अब वो हॉस्पिटल जाती हैं तो डॉक्टर स्टेरॉयड इंजेक्शन उसी वक्त लगवा देते हैं. ये एक अचानक बात होगी, और एक वो है कि डॉक्टर को इल्म है कि हाँ ये रिस्क फैक्टर्स हैं मेरे मरीज़ को, एंड शी विल नीड स्टेरॉयड, ताकि अगर खुदा ना खास्ता पहले डिलीवरी हो जाए तो बच्चा जो है वो सेफ़ रह सके. ठीक है. और दूसरा जो है प्रीवियस हिस्ट्री किन चीज़ों की? प्री मैच्योर बर्थ्स की. जैसे किसी का पहला बच्चा प्री मैच्योर हुआ है तो उनके अंदर सेकंड प्रेगनेंसी में मज़ीद चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. आई होप आप सबको ये सारी कंडीशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी कि एक्चुअल में किन को नीड है. अच्छा, अब एक और मसला ये है कि काफ़ी जगह पर फुल टर्म प्रेगनेंसी में भी स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं. इनका कोई बेनिफिट प्रूवन नहीं है. अगर आपकी प्रेगनेंसी 40 वीक्स, 39 वीक्स, 38 वीक्स, मतलब अपने टाइम पे अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो स्टेरॉयड का कोई बेनिफिट नहीं है. अपने टाइम पे अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो बच्चे के लंग्स तो वैसे ही मैच्योर हैं, तो उनमें स्टेरॉयड एक्स्ट्रा क्या करेगा, क्या बेनिफिट है? ऐसा कोई भी रिसर्च अभी तक प्रूवन नहीं है.
ٹھیک ہے، تو بیسکلی جو اس کی نیڈ ہے، جس چیز کے لیے ایجاد کیا گیا تھا اور ریکمینڈڈ ہے، وہ یہی ہے کہ اگر وقت سے پہلے ڈیلیور ہو جائے یا ڈیلیور کروایا جائے تو اس میں یہ لگتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بہت سے ناموں سے آتا ہے، بیسکلی دو ہی اس کے وہ ہوتے ہیں، بیٹا میتھاسون یا ڈیکسا میتھاسون۔ اب جو بھی کمپنی بنائے گی وہ اپنا نام دے سکتی ہے، اور ڈوزز جو ہیں 2 ڈوزز ہی لگتی ہیں، 2 سے زیادہ ڈوزز بھی ابھی تک کوئی پروون نہیں ہے، اور پریگنینسی میں ملٹیپل ٹائمز لگانا بھی ایز سچ کوئی پروون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کو بتانی تھی۔ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ ہے کیا۔ ایک تو مشہور ترین بینیفٹ آپ سب کو پتہ ہی ہے، جسے آپ لوگ لنگ میچورٹی کہتے ہیں۔ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب پری میچور بچہ ہوتا ہے تو اس کے لنگز اس طرح فلی فنکشنل نہیں ہوتے ہیں، وہ RDS کے اندر جا سکتا ہے، ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم جسے ہم کہتے ہیں پیدا ہونے کے بعد، تو یہ اسے کور کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے اسٹیرائڈ۔ اور اس کے علاوہ پری میچور بچوں میں انٹرا وینٹریکولر ہیمریج کے چانسز ہوتے ہیں، مطلب دماغ میں کوئی بھی نس ان کی بلیڈ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ سب چیزیں ان کی پری میچور ہے، ابھی وہ فل ٹرم تک پہنچے ہی نہیں ہے کہ سب چیزوں میں میچورٹی ہے، آرگنز میں آ سکے، تو اس لیے اس چیز کے لیے بھی یہ پروٹیکٹیو میتھڈ کے طور پہ لگایا جاتا ہے۔ جو اس کی ٹائم ونڈو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ ریسرچز ہمیں یہ کہتی ہیں اس کا بینیفٹ تبھی ہے جب ڈیلیوری سے 24 آورس کے بیچ میں لگے۔ مطلب اگر جیسے آپ ایڈمٹ ہو گئے اور ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ دردوں کے ساتھ آ گئی ہے وقت سے پہلے اور یہ کل تک ڈیلیور ہو جائے گی، تو 24 to 48 آورس کے بیچ میں لگے تو اس کا بینیفٹ ہے، اگر اس سے پہلے لگتا ہے تو اس کا ایز سچ کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے جو ان کنٹرولڈ ہے اور اس میں ڈاکٹر کو جلدی ڈیلیور کروانا پڑ رہا ہے تو وہ بھی اسی وقت فوراً لگواتے ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ بچے تک جا سکے۔ یہ کس طرح لگتا ہے، تو یہ انٹرا میسکولر بھی لگ سکتا ہے، IV بھی لگ سکتا ہے، وین کے ذریعے بھی، وہ کافی جگہوں میں ڈرپ میں ڈال کے بھی لگا دیتے ہیں۔ ویسے ریکمینڈ تو یہ ہے کہ انٹرا میسکولر لگا لیا جائے، لیکن اگر باقی دوسری طریقے سے بھی لگ رہا ہے تو اس کا کوئی ایسا نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسے لگنے کے دوران کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں، جیسے بچے کی موومنٹ جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، ہاٹ فلیشز ہو سکتے ہیں، نوزیا وامٹنگ، یہ مسئلے جو ہیں ماں کو پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو اسے لگنے کے بعد جو 24 سے 48 آورس کا ٹائم ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور شوگر بھی ہائی جا سکتی ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پراپر طریقے والی جگہ سے لگایا کریں، اور CTG بھی اگر اس کے بعد ڈاکٹر آپ کی کر لیں ایک دفعہ تو وہ بھی اچھی چیز ہو جاتی ہے، اور موومنٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جو شوگر کے پیشنٹس ہیں نا جنہیں اسٹیرائڈ لگتا ہے یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تو دیکھیں انہیں چاہیے کہ وہ ایڈمٹ ہو کے لگوا لیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی شوگر بہت ہائی جا سکتی ہے، 200 سے ابو جا سکتی ہے، 300 سے ابو جا سکتی ہے، تو اس میں کنٹینیوسلی مانیٹرنگ بہت ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ ویسے بھی اسٹیرائڈ شوگر کو بڑھاتا ہے کچھ گھنٹوں کے لیے، اور اگر آپ پہلے ہی دوائیوں پہ انسولین پہ ہیں اور آپ لگوا کے گھر آ جائیں، اس کے بعد آپ کی شوگر کہاں تک جائے وی ڈونٹ نو، تو ہمیشہ پراپر سیٹ اپ میں ایسے ہائی رسک جو پیشنٹ ہیں لگوائیں، تاکہ یہ مسئلے وہیں کے وہیں حل ہو سکیں۔ ایٹ دی اینڈ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ اب دیکھیں، جو میٹرنل سائیڈ ایفیکٹس تھے جو ماں کو ہونے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے پہلے ہی، کہ بچے کی موومنٹ کم ہو سکتی ہے، ہاٹ فلیشز ہو سکتے ہیں، نوزیا وامٹنگ ہو سکتی ہے، اور پین ہو سکتا ہے انجیکشن سائٹ پہ۔ ماں کے لیے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن بچے کے لیے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ابھی بھی پروون نہیں ہیں، اس کے اوپر ابھی بھی اسٹڈیز ہو رہی ہیں۔ کچھ اسٹڈیز میں ایسا آیا ہے کہ جن بچوں کو اسٹیرائڈ لگتے ہیں انہیں آگے جا کے تھوڑا مینٹل یا بیہیویئر ڈس آرڈرز ان میں دیکھے گئے ہیں، ان کے مقابلے میں جنہیں اسٹیرائڈس نہیں لگے ہیں پریگنینسی میں۔ لیکن میں پھر ریپیٹ کر دوں، یہ کوئی پروون بات نہیں ہے، یہ کچھ ریسرچز ہیں، ابھی ان پہ بہت ریسرچ ہونی باقی ہے۔ باقی ایک جو اس میں سے پروون بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جنہیں پریگنینسی میں اسٹیرائڈ ان کی ماں کو لگے ہوں تو ہائپوگلائسیمیا میں جا سکتے ہیں، مطلب ان کی شوگر ڈاؤن ہوتی ہے، وہ ایزلی مینیجیبل ہو جاتی ہے NICU کے اندر، لیکن یہ ایک اس کا ایک پروون سائیڈ ایفیکٹ ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ باقی ریسرچز بہت ہو رہی ہیں، تو اس میں ابھی تک جتنی بات دیکھی گئی ہے، کچھ ریسرچز میں یہی آئی ہے کہ 10% بچوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر مینٹل اور بیہیویئر ڈس آرڈرز ہیں باقیوں کے مقابلے میں۔ تو ابھی دیکھیں مزید اس کے اوپر کتنی ریسرچز ہوتی ہیں اور کیا سائیڈ ایفیکٹس اس کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو میرا خیر ماننا یہی ہے کہ جسے نیڈ ہے
وہ لگوائے، اور جسے نیڈ نہیں ہے انہیں ہرگز ضرورت نہیں ہے میڈیکل اسٹورز پہ جا کے یا ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے پاس جا کے خود ہی کہہ کے لگوانے کے لیے۔ اگر بہتر ہوگا تو آپ کی ڈاکٹر خود آپ کو ریکمینڈ کریں گے، ضرور کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی عام ایک اسٹیرائڈ کور مشہور ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈاکٹر بھول جائے گا، ضرور ریکمینڈ کریں گے۔ لیکن جنہیں نیڈ نہیں ہے انہیں بالکل ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ریکویسٹ کر کے لگائیں۔ آئی ہوپ میری ویڈیو بہت ہیلپ فل رہے گی آپ سب کے لیے، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔